بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کریں گے باب ششم، جس کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ مشاہیر کہتے ہیں خاص شخصیات کو۔ پہلا ٹاپک ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یعنی کہ ان میں ہم پڑھیں گے حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ امہات المومنین کون ہوتی ہیں؟ امہات المومنین ایمان والوں کی مائیں سے مراد ہے کہ حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی بیویاں۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہوں نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ ان کی مائیں ہیں۔ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اسے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس سبق میں جو ہے ہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے چند ایک کی شخصیت اور مناقبت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مناقبت مطلب ہوتا ہے فضیلت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ بعثت نبوی 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ وہ آپ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں یا صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ نے انہیں انہی دنوں میں اسلام قبول کیا جب آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ کی عمر مبارک لگ بھگ 10 سال تھی۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنا پیام نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر بھجوایا، جسے حضرت عمر رضی اللہ نے بخوبی قبول فرمایا۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 400 درہم حق مہر کے عوض نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ جو ہیں وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے حفصہ، ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ بے شخص وہ یعنی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے علوم سیکھے۔ آپ سے 60 احادیث منقول ہیں۔ امہات المومنین ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پہلو میں حضرت حفصہ رضی اللہ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ام المومنین حضرت زینب خزیمہ بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب جو ہے وہ ام المساکین یعنی کہ مساکین کی ماں ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور بھلائی کا معاملہ فرماتی تھی۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ غریب اور فقیر لوگوں میں تقسیم فرما دیتی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے صرف 2-3 ماہ کے بعد ہی آپ یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت بقیع میں سپرد خاک ہوئیں۔ حضرت خدیجہ
رضی اللہ یا سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی ازواج حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زندہ تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام جو ہے وہ ہند بنت ابی امیہ ہے۔ ام سلمہ کنیت ہے۔ آپ کی پرورش ابو امیہ جیسے سخی باپ کی آغوش تربیت میں بڑے ناز و نعمت سے ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے نکاح فرمایا اور ان کو اسی گھر میں ٹھہرایا جس میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ بہت دانشمند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معاملہ پیش آیا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی بہترین رائے سے ہی حل ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر کی۔ آپ سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی بھی ہیں۔ پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ کے نکاح میں تھیں۔ ان سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ اس نکاح کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں مذکور ہے جو ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ سخاوت میں بہت مشہور تھیں، جو کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ کے خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ نے 12,000 درہم بھیجے۔ آپ نے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، تم میں سے وہ مجھے جلدی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر امہات المومنین یعنی کہ رضی اللہ اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں۔ ان میں سے سب سے جو لمبا ہاتھ تھا وہ حضرت سودہ بنت زمیہ رضی اللہ کا تھا۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ کا انتقال ہوا تو امہات المومنین سمجھ گئیں کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخاوت اور فیاضی میں سب سے آگے تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ اے اہل مدینہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے کثرت سے شرکت کی۔ جس دن آپ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا اور اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں حضرت زینب رضی اللہ کی تیمارداری، غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المومنین کا پیغام سنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ کی وفات 20 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی عمر 53 سال کے قریب تھی۔ امہات المومنین کی مبارک زندگی سے رہنمائی حاصل کر کے آج کی خواتین ملک و قوم کی تعمیر و ترقی، علم کے فروغ اور دین کی تبلیغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہم نے آج امہات المومنین میں 4 کا ذکر کیا، ان کی فضیلت کے بارے میں پڑھا۔ مشق میں ہے، سب سے پہلا سوال کے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ماجد کا نام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرا ہے کہ ام المساکین کا لقب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ کا۔ حضرت ام سلمہ کا اصل نام جو ہے وہ ہے ہند بنت ابو امیہ، اور ام سلمہ جو ہے وہ ان کی کنیت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جو مشورہ دیا تھا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے دیا تھا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ذکر ہے سورہ احزاب میں۔ مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، امہات المومنین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ امہات المومنین ایمان والوں کی ماں سے مراد ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی بیویاں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر کتنا تھا؟ تو اس میں لکھیں گے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح 400 درہم حق مہر کے عوض نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو اس کا آنسر یہاں سے لکھیں گے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی ازواج جو ہیں وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب ام المساکین کیوں پڑا؟ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا لقب ام المساکین یعنی مساکین کی ماں ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور بھلائی کا معاملہ فرماتی تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال پر حضرت عمر رضی اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اعلان کرایا کہ اے اہل مدینہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ سب سے پہلے ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ کا تعارف تحریر کریں۔ دوسرا ہے حضرت ام سلمہ کے حالات زندگی بیان کریں، اور تیسرا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ کی شخصیت پر روشنی ڈالیں۔ حضرت حفصہ کا ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کا آنسر سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور پیج نمبر 97 پر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ آپ نے سارا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ حضرت حفصہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں، تو حضرت ام سلمہ کا پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پیج نمبر 98 پہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے ان کی شخصیت پر روشنی ڈالیں، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔